اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوامی احساس انسانیت پہ تمام لوگوں کو، آنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عوامی احساس انسانیت چینل پہ جتنے لوگ آئے ہیں تمام لوگوں کا تہہ دل سے عطا گرائیوں سے شکریہ اور دعا ہے اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات دور فرمائے، اللہ آپ کی تمام نیک جائز خواہشات قبول و منظور فرمائے، اللہ آپ کی تمام بگڑے ہوئے کام بنا دے، آمین ثم آمین۔ تو اب اس پہ جو آپ لوگ سننے آئے ہیں صراط سلسبیل ہے کیا، صراط سلسبیل کا مقصد کیا ہے، صراط سلسبیل بنانا کیوں ضروری پڑا، صراط سلسبیل کا کیا فائدہ ہے، کیا نقصانات ہیں۔ تو نقصان تو ایک بھی نہیں ہے، الحمدللہ فائدے ہی فائدے ہیں۔ دنیا بھی بنا سکتے ہیں، آخرت بھی بنا سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پا سکتے ہیں، اللہ کو بھی پا سکتے ہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں صراط سلسبیل کا مطلب کیا ہے۔ صراط سلسبیل کا لفظی مطلب، صراط کا مطلب راستہ، سلسبیل جنت کی نہر کا نام ہے، مطلب جنت تک پہنچنے کا آپ کا راستہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستہ مبارک سے جامع کوثر لینے کا راستہ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس میں آئیں۔ یہ کیا کام ہے، اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے، اس سے پہلے میں دو حدیث مبارکہ بتا دیتا ہوں اسی حوالے سے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دین سیکھے اور سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور نیکی کے کام کو فضیلت نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نفل یا قرآن پاک کو، اتنی تسبیحوں کو یا کوئی اور چیز کو نہیں کہا، آپ نے کہا بہترین وہ ہے جو دین سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حوالہ بخاری اور ترمذی حدیث میں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جیسے کہ آپ اور میں سنتے ہیں تمام علماء کرام سے، مفتیان کرام سے، نعت خوان سے، مقرر شعلہ بیان سے کہ مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھ کے جنت ملتی ہے، جنت خریدی جاتی ہے۔ تو اس کو فضیلت کیوں ملی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی، آپ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی۔ اس ٹائم 1500 سال پہلے ہی چلے جاتے ہیں ہم پیچھے، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد میں تشریف لائے، تو میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ دو گروہ ذکر و ذکار کر رہے، دو گروہ ہیں نیکی کے کام کر رہے، ایک گروہ ذکر و ذکار نفل پڑھ رہا ہے اور تسبیح کر رہا ہے، قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اور ایک گروہ دین کی بات ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں گروہ اچھا کام کر رہے ہیں، دونوں نیکی کا کام کر رہے ہیں، لیکن افضل ترین کام یہ والا ہے جو دین سیکھنا ہے اور سکھانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے خود معلم بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس گروہ میں بیٹھ گئے۔ اسی طرح جیسے آپ سوشل میڈیا کو جانتے ہیں، آپ تمام کام جانتے ہیں، تمام گیمنگ جانتے ہیں، لوڈو ہو، کوئی بھی ہو، پب جی، فری فائر وغیرہ بے شمار، کیا ہم ڈگریوں کی بات کریں یا اسٹڈی کی انگریزی تعلیم کی بات کریں یا ہم کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں، ہم دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ ہم بے شک وہ کھانا پکانا ہو، بے شک کچھ بھی ہو، جدید سے جدید ہوتے جا رہے ہیں، ہم ہر کام میں اوپر آگے سے آگے جا رہے ہیں، لیکن ایک واحد کام ہے جس میں ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں دن بدن۔ اگر آج سے 20-25 سال آپ پہلے کا اٹھا لیں، اس ٹائم کا 5 سال کا بچہ اور آج کا 5 سال کا بچہ، کیا دین کی وابستگی ہے؟ آپ کو ملے گا دین، اور دین صرف کہاں تک؟ نماز اور قرآن۔ آپ کو اور مجھے بد نصیبی سے ہم نے کھولی تو آنکھ مسلمانوں کے گھر میں، لیکن ہمارا صرف اور صرف نماز اور قرآن پاک تک رہ گیا۔ ہمیں کھانا کھانے کی دعا نہیں پتا، ہمیں سونے کی دعا نہیں پتا، ہمیں اٹھنے بیٹھنے کی دعا نہیں پتا، ہمیں جاگنے کی دعا نہیں پتا۔ ہماری بد نصیبی ہے، ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمیں آج سے بالکل چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوں گی، اس میں آپ اس دعائیں یاد کر کے آپ مقابلہ جیت سکتے ہیں، انعامات جیت سکتے ہیں، اور قیامت بھی آپ اپنی بنا سکتے ہیں اور آخری دنیا بھی بنا سکتے ہیں۔ بچے انعامات جیت سکتے ہیں، مقابلے آپ لوگوں کے ہوں گے، زوم پہ ہو جائے یا آپ لوگوں کا ریکارڈنگ لیکچر ہوگا روزانہ، آپ جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے، صبح ملے، دوپہر ملے، شام ملے۔ کوئی بندہ کہتا ہے جی ہمارے بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں، یا کچھ بھی، سوچنے کی بات ہے اللہ کے لیے صرف اور صرف 5 منٹ نکال لیں، صرف اور صرف 5 منٹ نکال لیں۔ اب دیکھیں اوپر چڑھنے کی دعا کتنی مشکل ہے، اللہ اکبر، کوئی ٹائم لگا آپ کا؟ یہ بچہ دعا یاد کر لے۔ نیچے اترنے کی دعا کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اسی طرح معافی مانگنے کی کیا دعا ہے؟ استغفر اللہ۔ اسی طرح دعائی پینے کی
کیا دعا ہے؟ اللہ کافی اللہ شافی۔ اب ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ سکھا دیے، ٹھیک ہے، کھانا کھانے سے پہلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اس لیے چھوٹی سی چھوٹی دعائیں یاد کریں اور اس سے فائدہ لیں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ کہتا ہم اس پلیٹ فارم پہ میں نیکی بھی کرنا چاہتا ہوں، میں اس طرف دین میں ہمارا ساتھ دینا چاہتا ہے کہ بچوں کو اس پروگرام میں حصہ دلوانا چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ، تو وہ ہم سے سیلری بھی لے سکتا ہے اور بچوں کو مقابلے میں دین کی طرف لا کے ثواب